ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو ماں باپ میں سے کسی نے بد دعا دی اور اس کے اثرات عیاں ہونے لگیں تو کیا کیا جائے جبکہ والدین حیات ہوں؟ دیکھیں، دنیا کے اندر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا فوری طور پر ملتی ہے۔ ان میں سے ایک تو گناہ ہے تکبر، کہ جو آدمی بھی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا فوری طور پر دیتے ہیں اس آدمی کو۔ تو ہم یہ جو اتنے تکبر ہم کرتے ہیں، اور تکبر کی کوئی ایک آدھ قسم نہیں ہے، بے شمار قسمیں ہیں۔ ان میں لہجوں کا تکبر، رویوں کا تکبر، لفظوں کا تکبر، اور آدمی کے باڈی لینگویج کا تکبر، ٹھیک ہے، اور انسان کے قلب کا تکبر، انسان کے ذہن کا تکبر۔ یہ اتنے تکبر ہیں کہ آدمی ان کو گن نہیں سکتا۔ تو شریعت اسلامیہ جو ہے، یا نبی علیہ السلام نے جو انسانوں کا تزکیہ کیا ہے، اس تزکیے میں نبی علیہ السلام نے انسانوں کو تکبر سے بھرپور نکالنے کی کوشش کی اور اس کے بدلے میں اچھے اخلاق اپنانے کا کہا۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے اخلاق ہیں اچھے بنانے میں، اس میں یہی ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو اور کسی کو معمولی نہ سمجھو، اور اس میں اپنے رویوں پر قابو رکھو۔ بعض اوقات آدمی کی خاموشی بھی تکبر ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تکبر ایک عجیب چیز ہے کہ بولنا بھی تکبر ہے اور خاموشی بھی تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ نگاہوں کا تکبر بھی ایک ہوتا ہے۔ تو یعنی اس قدر تکبر ہیں کہ وہ شریعت منع کرتی اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ اور دوسری، والدین کی نافرمانی، یہ آدمی نے چھوٹی کی ہو یا بڑی کی ہو، اور کبھی کسی بھی وقت میں کی ہو، اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی۔ یہ پینڈنگ نہیں ہوتی، یہ فوری طور پر ان پہ عمل جاری ہو جاتا ہے۔ تکبر کا علاج تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے اللہ سے اس کی معافی مانگے، یہ اللہ کا حق ہے، اور جن کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تکبر کے ذریعے سے اس کا ازالہ کرے۔ والدین کا تو باقاعدہ طور پر ان کے سامنے اس طرح جھک جائے اور مٹی ہو جائے ان کے سامنے، اور ان سے بھرپور معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ الا یہ کہ کوئی معصیت کا یا گناہ کا حکم دیں تو اس پہ ان کی نافرمانی بنتی ہے اور ان سے الگ ہو جانا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، سیپریشن کر لینی بن جاتی ہے۔ لیکن باقی کوئی ایسی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بندہ سختی کے ساتھ بولے، روڈ ہو کے بولے، رف رویے رکھے اور برا بیہیویئر رکھے، اور حتیٰ کہ ان کو گہری نگاہ سے بھی اگر دیکھتا ہے تو یہ بھی جو ہے نا اس کے گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اگر جوانی کا جوش اور بعض اوقات جہالت اور بعض اوقات آدمی کا جو ہوتا ہے کہ اپنے آپ پہ اپنے علم، یہ ان سب کی بنا پر آدمی جو والدین سے تحقیر کا رویہ اگر اختیار کرے یا ان پہ برسے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگے اور انہیں باقاعدہ کہہ کہ مجھے دل سے معاف کر دیں، اور آئندہ کے لیے ان کے سامنے جھک کر رہے۔ یہ بڑی سخت سزائیں ہوتی ہیں۔ مجھے بھی زندگی میں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے میں نے کوئی ایسی والدین کی سچ نافرمانی نہیں کی، لیکن بندہ اپنی جوانی کے جوش میں ہوں ہاں یا انکار کر دیتا ہے نا کسی بات کا، یہ میں نہیں کروں گا، یہ ایسے نہیں کروں گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات سامنے آ جاتی تو لگتا ہے شاید ان کی یہ میں نے جو اس وقت نہیں کہا تھا ان کو، پتہ نہیں اس نہیں نے ان کا دل ہی نہ توڑ دیا ہو۔ کیونکہ والدین کے جو دل ہوتے ہیں نا، یہ کانچ سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں، یہ پرندوں سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں۔ جیسے چڑیا کو آپ چٹکی بجائیں تو اڑ جاتی ہے، تو والدین کے دل بھی اپنی اولاد پہ چونکہ بڑی مہربانی کی ہوتی ہے انہوں نے، اور بڑی والدین نے ان کے ساتھ شفقت کے معاملات کیے ہوتے ہیں، دکھ اٹھائے ہوتے ہیں۔ خصوصاً ماں کا تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں بچہ رکھ کے چلنا پھرنا، کام کرنا، رات کو سو نہ سکنا، بچے کا پھر کھانا پورا کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کتنی ادویات کھانی پڑتی ہیں، اور پیدا کرتے وقت کتنی مصیبت، پھر اس کے بعد دودھ پلانا، ساری ماں کی جو باڈی ہے وہ اس کی حیثیت ساری چینج ہو جاتی ہے، اس کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے۔ وہ جب بچہ پیدا کرنے سے پہلے لائک اے پرنسس
ایک شہزادی ہوتی ہے، نرم و نازک گڑیا ہوتی ہے، لیکن بچہ پیدا کر لینے کے بعد اس کے سارے اعضاء ڈھل جاتے ہیں اور وہ نچڑ جاتی ہے، اس کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، باڈی ساری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود وہ بچے پہ نچھاور ہوتی رہتی ہے اور آخری وقت تک نچھاور رہتی ہے اور مرنے سے پہلے بھی نچھاور رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ جس ماں نے اپنی ہڈیاں گلا دیں اور جس باپ نے تیرے لیے محنتیں کرتے کرتے صبح شام دوڑ لگا لگا کے تیرے لیے رزق فراہم کیا ہے، تو اس کے ساتھ یہ سویہ کرتے، یہ جو میٹیریلزم کا دور ابھی آیا ہے، یہ جس میں مادہ پرستی، اس میں اب یہ اتنا عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ تو کون ہے جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ آدمی جو ہے غلط ہے، یہ صحیح ہے؟ والدین کی طرف سے زیادتیاں کہ وہ کہتے ہیں خوب کماؤ، بچوں کی شادیاں نہیں وہ کرتے اور ان سے امیدیں لگا لیتے ہیں زیادہ دولت کی، اور بچے والدین کے معیار پر پورے نہیں اتر پاتے۔ وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں، کس بچے کا دل نہیں چاہتا کہ میں اچھی نوکری ہو، اچھا گھر ہو، روپے آئیں، میں اپنے والدین کی مصیبتوں کو دور کروں، بہنوں کی شادیاں کروں۔ اب یہ آپ نے خود مسائل اس سوسائٹی نے میٹیریلسٹک دور نے پیدا کر دی۔ اس کے نتیجے میں بچوں سے جب نہیں یہ سارے کام ہو پاتے اور وہ بھی اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر والدین جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ تم نافرمان ہو۔ تو یہ جس بچے نے یہ بات لکھی ہے تو دیکھا جائے گا کہ نافرمانی کس نوعیت کی تھی، وہ اپنی نوعیت کو سامنے رکھے، اس مسئلے کے اندر ہم دیکھیں گے۔ اب یہ جنرل سی باتیں کر کے تو ہم انصاف نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے معاملات کے اندر نا۔ جنرلائز میں تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے، لیکن شاید وہ آپ کا ہی حق مار رہے ہوں اور آپ اس پہ چلا اٹھے ہوں، آپ کا باپ آپ کا حق مار لے، آپ کی والدہ دوسرے بہن بھائیوں کی محبت میں یا اپنی بیٹیوں کی محبت میں آپ کا حق مار لے۔ یہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں مائیں جو ہوتی ہیں اپنے بیٹوں سے اس طرح کی امیدیں لگا لیتی ہیں کہ جس میں بہوؤں کے حق جو ہے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے پوتوں کے حق مار کے نواسوں کو دیتی ہیں۔ اسی طرح باپ بڑے ظالم قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملے کو جب تک میرے سامنے کلیئر نہیں کیا جائے گا، میں اتنی دیر تک اس کا کوئی ایسا مطمئن کر دینے والا جواب نہیں دے سکتا۔ یا تو آپ مجھے کلیئر کریں، باقی یہ جنرل سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن میں سوسائٹی کے اس مسئلے کو نہیں مانتا کہ سوسائٹی کا یہ مسئلہ جو ہے اب یہ بالکل چینج ہو گیا ہے، اب یہ وہ پہلے والی بات نہیں رہ گئی۔ مغرب نے جب اپنے بچوں کو ڈے کیئر سینٹر کے اندر ڈال دیا اور نرسریوں میں چھوڑ دیا، تو ان کے والدین کا یہ اب حق بنتا ہے کہ ان کے والدین اب اولڈ ہومز میں رہیں جا کے، کیونکہ وہ بچوں کو گلے نہیں لگا سکی مائیں، تو اب بچے ان کو وہ ان کی محبتیں کیسے لوٹائیں۔ اسلام بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اب پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال چل پڑی ہے۔ اب دیکھیں بہت زیادہ شفقت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ کے گھر 5 مرلے کے تھے اور 6 بھائی تھے، 7 بھائی تھے، تو باپ کی خدمت ہوتی تھی اور باپ بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں بڑے گھر ہیں اور کمروں کے اندر ہی نہیں پتہ چلتا کہ میری اولاد کس کمرے میں بیٹھی ہے یا بیٹھی بھی ہے یا نہیں بیٹھی، اور اولاد کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے والدین جو ہیں وہ کہاں پر ہیں، انہوں نے کوئی کھانا کھایا، ابھی انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر اتنی اونچی لمبی اونچی 4 5 سٹوریاں میں کہ باپ کی آواز بیٹے تک جا ہی نہیں سکتی مصیبت کے وقت میں، تو ماں کی نہیں جا سکتی ہے، اور بیٹا بھی اگر اوپر سے کہیں بیمار ہے یا دائیں بائیں تو اس کی باپ تک نہیں آ سکتی۔ یہ ہم نے کچھ ایسا بنا لیا ہے ماحول اپنا نا کہ ویسٹ کے چکر میں اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ میں کے لیے ہم خود ہی ایسے بن گئے ہیں، پھر اس کے بعد ہم محبتوں والے رویوں کا تقاضا کرتے ہیں، تو زندگی ہم نے مشینی بنا لی ہے۔ مشینوں سے ہم کہتے ہیں کہ مشینیں ہم سے انسانوں والا پیار کریں۔ دیکھیں نا رات کو دیکھیں میری ہمارے ہاں یہ عادت تھی کہ اپنے بڑوں کو دبا کے سوتے تھے ہم، مطلب میں اپنے دادا جی کو اور میرے چچا اور میرا ایک کزن تھا، ہم اپنے دادا جی کو مطلب ویری ینگ، میں 26 27 سال کا تھا جب میرے دادا جی فوت ہوئے، تو ہم چھوٹی عمر سے اپنے دادا کو دباتے تھے، ٹھیک ہے، دادی کو دبا کے سوتے تھے، ان کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، کیونکہ ہمیں ماں باپ سے زیادہ دادا دادی پیار دیتے تھے۔ ماں باپ تو ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر پیار، ان کو اتنے لوگ سنبھالنے والے تھے۔ اب یہ صورتحال یہ ہوگی، کتنا بڑا گھر تھا، اس میں سب لوگ اکٹھے رہتے تھے
اور وہ سارے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے۔ اب وہی ہمارا گھر ہے، اس کے اندر ایک فیملی رہ رہی ہے اور باقی سارے کمرے جو ہیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، وحشت ہوتی ہے ان کمروں سے گزرتے ہوئے، اور کیونکہ اس میں دکھ درد میں شریک تھے۔ آپ نے جب سے یہ نیا لیونگ سٹائل آپ نے بنا لیا ہے تو اس میں اب آپ مشینوں سے انسانوں والے جو جذبات ہیں ان کی توقع نہ رکھیں۔ جب کوئی رات کو آپ کے بیٹا ٹانگیں دباتا ہے تو ایک تعلق ہوتا ہے، مشین سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ آپ کی امی نے کھانا بنایا تو ایک تعلق ہوتا ہے، آپ کی چچی نے آپ کو شربت بنا کے بھیجا تو ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو تعلقات برباد کر کے مشینوں کی حکومت آپ لے آئیں تو احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، ٹھیک ہے نا؟ تو مشینوں کی جو حکومت ہے وہ دل کے لیے موت ہے، تو یہ اس وجہ سے